السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الكريم، امین ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم بھائی اور دوستو، عزیز ساتھیو، الحمدللہ رمضان المبارک کا بہت ہی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ چل رہا ہے۔ آج رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے۔ آج رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے۔ اللہ تعالی ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری تراویح کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے یہ رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ قرآن مجید اسی رمضان کے مہینے میں نازل ہوا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کو ہم نے رمضان کے مہینے میں نازل کیا۔ قرآن بہت ہی مقدس کتاب ہے۔ قرآن مجید کیا ہے؟ بہت ہی مقدس کتاب ہے قرآن مجید۔ قرآن کا پڑھنا عبادت، دیکھنا عبادت، سننا سنانا عبادت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص قرآن مجید کو نماز میں کھڑے ہو کر پڑھتا ہے، ہر حرف کے بدلے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور اگر کوئی قرآن مجید نماز میں بیٹھ کر پڑھتا ہے، ہر حرف کے بدلے 50 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور اگر کوئی شخص جو بغیر نماز کے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد قرآن پڑھا، ہر حرف کے بدلے 25 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ پھر فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص جس نے نہ نماز پڑھی نہ وضو کیا، بغیر وضو کے قرآن مجید پڑھ رہا ہے، گنگنا رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، جو بھی سورہ ہمیں یاد ہے، گنگنا رہا ہے، وضو نہیں کیا، بغیر وضو کے، تو حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہر حرف کے بدلے اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔
تو میرا بھائی آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن مجید ایسی مدلل کتاب ہے جس کا پڑھنا بھی عبادت، دیکھنا بھی عبادت۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء، پیغمبر، رسول، نبی گزرے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ نے صحیفے عطا فرمایا۔ کسی کو 2، کسی کو 4، کسی کو 6، کسی کو 10، کسی کو 12، کسی کو 13۔ اور زبور نازل کی گئی، انجیل نازل کی گئی، تورات دی گئی۔ میرے بھائی ان صحیفوں میں اور ان کتابوں میں لوگوں نے عدل بدل کر دیا، چینج کر دیا کتابوں کو اور صحیفوں کو۔ جب میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے قرآن مجید کو نازل کیا، تو نازل کرنے کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود اللہ نے لی۔ اللہ کو معلوم تھا یہ میرے بندے اس کی حفاظت نہیں کر سکتے، اللہ کو معلوم تھا کہ میرے بندے اس کی حفاظت نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کر کے پھر اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود اللہ نے لے لی۔ قرآن میں اللہ نے کیا پیارے انداز میں فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت بھی کرنے والے ہیں۔ جس قرآن کو ہم نے نازل کیا اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ میرے بھائی جس مہینے میں قرآن نازل ہوا وہ مہینہ یہی رمضان کا مہینہ، مقدس مہینہ، اور اس مہینے میں حضور علیہ السلام کے کام جو ہے 3 اضافہ کرتے، 3 اعمال میں حضور کا زیادہ اضافہ ہوتا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں 3 اعمال میں، 3 کاموں میں حضور زیادہ اضافہ کرتے۔ پہلا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان کے مہینے میں پورا وقت عبادت میں گزارتے۔ حضور کی یہ پوری کوشش ہوتی کہ میرا وقت جو ہے عبادت میں گزرے۔ پہلا کام حضور کا، پہلا کام کیا ہوتا حضور کا؟ پہلا عمل رمضان میں پورا وقت عبادت میں گزارتے، پوری کوشش یہ ہوتی حضور کی کہ میرا وقت رمضان میں عبادت میں گزرے۔ اور دوسرا کام حضور علیہ السلام کا یہ ہوتا رمضان میں کہ حضور علیہ السلام مال کو زیادہ سے زیادہ خرچ کرتے، خوب خرچ کرتے، اور غریبوں پر صدقہ خیرات دینے میں خوب خرچ کرتے حضور علیہ السلام۔ اور پھر حضور علیہ السلام کا تیسرا معمول یہ تھا، تیسرا کام یہ تھا رمضان کے مہینے میں کہ حضور علیہ السلام رمضان کے مہینے میں ہر دعا میں صرف روتے ہی رہتے تھے۔ دعا کرتے تو کیا کرتے حضور علیہ السلام رمضان کے مہینے میں؟ رونا ہی کام تھا۔ یا اللہ، میرے بھائی حضور علیہ السلام بالکل کیا ہے؟ معصوم ہیں۔ صاحب علماء نے فرمایا حضور علیہ السلام بالکل معصوم ہیں، ان سے گناہ ہونا تو کوئی گنجائش نہیں۔ تو میرے بھائی پھر بھی حضور علیہ السلام رمضان کے مہینے میں کیا کرتے؟ گریزاری کرتے، یعنی جب بھی دعا کرتے اللہ سے دعا کرتے، دعا کریں رو رہے۔ یہ تیسرا عمل حضور کا۔ پہلا عمل کیا؟ ہر وقت عبادت میں گزارتے، دوسرا عمل خوب اپنے مال کو خرچ کرتے، اور تیسرا دعا میں روتے تھے حضور علیہ السلام۔ تو میرے بھائی ہم بھی یہی معمول بنا لیں۔ میرے بھائی کیا ہے؟ زندگی مختصر سی زندگی ہے ہماری، بالکل مختصر سی زندگی ہے۔ کوئی 1000 یا 2000 سال جینے کے واسطے کوئی نہیں آیا۔ آدمی رات میں آدمی ہے، صبح میں نہیں، صبح کا آدمی رات میں نہیں۔ نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں غور و فکر کرنے کے لیے عقل دی ہے، اور
قرآن مجید میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، تم پر کیا کیے گئے؟ تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تمہارے اندر تقوی و پرہیزگاری آ جائے۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بھوکا پیاسا رکھ کر اللہ کو کیا ملتا؟ بھائی کچھ ملتا کہ اللہ کو؟ ایمان والوں کو بھوکا پیاسا رکھ کے اللہ کو کچھ ملنے والا ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ میرے بھائی، اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ کس کا فائدہ ہے بھائی؟ اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ اس میں بڑے بڑے ڈاکٹروں نے یہ تحقیق کی ہے روزے دار کے لیے 11 مہینے انسان کھاتا ہے، 1 مہینہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو میرے بھائی جتنے بھی اس کے جسم میں جو بڑی بڑی بیماریاں ہیں وہ روزہ رکھنے کی وجہ سے وہ بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ بڑے بڑے ڈاکٹروں کی تحقیق ہے۔ تو میرے بھائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی 1 مہینہ ہمارے سے مانگا کہ تم روزے رکھو تاکہ تمہارے اندر کیا آ جائے؟ تقوی پرہیزگاری آ جائے تمہارے اندر، تقوی پرہیزگاری آ جائے۔ ایک صحابی رسول حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے کسی صحابی نے پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ تقوی کیا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کبھی آپ یہ جو کانٹوں کے جو بڑے بڑے جو راستے ہیں وہ راستوں میں کبھی گزرے ہو جہاں پر ببول کے کانٹے ہوتے ہیں، جھاڑیاں ہوتی ہیں؟ تو اس صحابی نے کہا کئی دفعہ گزرا ہوں میں وہ راستے میں۔ پوچھا کیسے گزرے؟ کہا کہ میں اپنے دامن کو بچا کر، اپنے آپ کو بچا کر میں نکلا ہوں اس راستوں سے۔ کہیں کانٹا لگ گیا تو میرے جسم سے خون نہ نکل جائے، اگر وہ کانٹا لگ گیا تو میرے کپڑے کہیں پھٹ نہ جائے، اپنے آپ کو اور اپنے دامن کو میں بچا کر نکلا ہوں۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس طریقے سے تم کانٹوں کے راستوں پر اپنے آپ کو بچا کر نکلے ہو، اسی طرح تقوی اس کا نام ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو۔ تقوی اس کا نام۔ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ صحابی رسول گزرے ہیں۔ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول گزرے ہیں، ان سے زنا ہو گیا۔ حضور کے دربار میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا۔ پوچھا کیا ہوا؟ زنا ہو گیا مجھ سے۔ میرے بھائی، حضور علیہ السلام نے ادھر چہرہ پھیر لیا، پھر وہ صحابی پھر حضور کے اس چہرے کی طرف گئے، پھر کہا مجھ سے گناہ ہو گیا۔ پھر حضور علیہ السلام دوسری طرف اپنا چہرہ پھیر لی، پھر جا کر کہے مجھ سے یہ فلاں گناہ ہو گیا۔ پھر حضور علیہ السلام جب تیسری طرف چہرہ پھیر لیے تو پھر یہ حضرت ماعز آ کے پھر کہا مجھ سے گناہ ہو گیا۔ تو پیارے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ماعز تو کیا چاہتا ہے؟ تیرا کہنے کا مقصد کیا ہے؟ تو میرے بھائی حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مجھ سے گناہ ہو گیا ہے آپ مجھ پر حد جاری کریں، حد جاری کر کے آپ مجھے دنیا کی سزا دلا دیں، اس لیے کہ کل قیامت کے دن میں آپ کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا، میں آپ کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا۔ میرے بھائی، حضور علیہ السلام نے حد جاری کی۔ زنا کی سزا کیا ہے؟ پتھروں سے مار مار کر اسے ختم کر دیا جانا، اس کی سزا۔ تو حضرت ماعز اسلمی کو پتھروں سے مار کر سنسار کیا گیا، پتھروں سے مار کے آپ کو ہلاک کیا گیا۔ میرے بھائی، حضور علیہ السلام پر 3 دن تک آپ کی طبیعت پر اس کا اثر باقی رہا۔
کتنے دن تک؟ 3 دن تک حضور علیہ السلام پر حضرت ماعز کی موت کا آپ پر اثر باقی رہا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر 3 دن سے یہ اثرات ہم دیکھ رہے ہیں، اثر دیکھ رہے ہیں، حضرت ماعز کی موت کا اثر 3 دن سے آپ پر دیکھ رہے ہیں۔ تو پیارے آقا حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ اے صحابہ سنو، میرے ماعز نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے، اگر وہ توبہ تمام لوگوں پر اگر تقسیم کر دی جائے تو سب لوگوں کے اللہ تعالیٰ مغفرت کر دے۔ تو اس کا نام تقویٰ ہے۔ اس کا نام کیا ہے بھئی؟ اس کا نام تقویٰ۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ و پرہیزگاری آ جائے۔ پھر بھائی انسان ہے، صبح سے لے کے شام تک کام کرتا، تھک جاتا آدمی، نہیں آدمی کیا ہوتا؟ تھک جاتا۔ صبح کو جا کر شام کو آدمی تھک کو گھر کو گیا تو بیوی کیا بولتی؟ میرا شوہر بہت تھکوا ہے، اور وہ گرم گرم پکا کو دیتی، نہیں۔ اگر بیٹا صبح کو جا کر شام کو آیا تو ماں کیا بولتی؟ میرا بیٹا بہت تھکا ہوا، بولتی نہیں۔ یہ دنیا کا نظام ہے، دنیا کا دستور ہے۔ میرے بھائی یہ رمضان کا جو مقدس مہینہ جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اس میں ہم اپنے آپ کو عبادتوں میں تھکائیں۔ سال کے 11 مہینے 16 کو 600، اور یہ مہینے میں ہم عبادتوں میں تھکائیں اپنے آپ کو، ایسی عبادت کریں کہ ہمارا جسم جو تھک جائے۔ اور روزہ رکھیں میرے بھائی، اور روزے بھی رکھیں۔ روزوں کے بارے میں کیا ہے؟ علماء کیا فرماتے ہیں؟ علماء کرام کیا فرماتے ہیں؟ نماز عبادت ہے، حج عبادت ہے، صدقہ خیرات دینا عبادت ہے، زکوٰۃ دینا عبادت ہے، نہیں یہ سب عبادتیں ہیں نہیں۔ نماز عبادت ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، بنیاد ہے نماز۔ اور حج کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے حج کیا وہ ایسا ہے جیسے وہ ابھی ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہو کر آیا ہو، سارے گناہ معاف حاجی کے۔ اور زکوٰۃ یہ مالی عبادت ہے، صدقہ خیرات یہ بھی عبادت ہے۔ میرے بھائی اس کا اجر و ثواب کون لکھتی ہے؟ فرشتے لکھتے ہیں۔ اب عبادت جو نماز پڑھتی لوگ دیکھتے نہیں، اے ماشاءاللہ نماز پڑھ کو گئے بھائی وہ۔ اب حج کو گئے تو لوگ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ حاجی صاحب بھی حج کو گئے تھے وہ، نہیں۔ اور مال کی زکوٰۃ دیتی تو لینے والے کو تو بھی معلوم ہوتا، لینے والے کو معلوم ہوتا نہیں یہ مجھے میرے کو دیے زکوٰۃ دیے وہ، مال دیے وہ، نہیں بھائی۔ تو میرا بھائی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ ظاہری عبادت ہے، لوگ دیکھ رہی۔ حج کو گئے یہ بھی جو ہے لوگ دیکھ رہی، اور مال کی زکوٰۃ دیے لینے والا اور دینے والا دونوں بھی موجود ہیں۔ مگر روزہ ایک ایسی منفرد عبادت ہے جس میں اللہ اور بندے کا تعلق۔ اب کون تو بھی صبح کو سحری کر لے کر باہر جا کر پانی پیلا تو کیا بولتے ہیں؟ کوئی تو دیکھ رہے کہ بھئی کون ہے؟ تو روزے کا تعلق کس سے ہے؟ روزے کا تعلق اللہ اور بندے سے ہے۔ یہ جتنے بھی اعمال ہیں، یہ جتنے بھی عبادتیں ہیں، نماز، زکوٰۃ، حج، صدقہ و خیرات، یہ سب کا اجر و ثواب کو لکھتی فرشتے لکھتی۔ جب روزوں کا مسئلہ آتا، اس کا اجر و ثواب لکھنے کا مسئلہ آتا تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر و ثواب میں خود دینے والا ہوں۔ میرے بھائی روزے دار کے کیا کہنے، کیا مقام ہے روزے دار کا۔ حدیث میں آتا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمندر میں رہنے والی مچھلیاں، بلوں میں رہنے والی چنٹیاں،
हवाओं में उड़ने वाले परिंदे रोजेदार की मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। कितना बड़ा अजर सवाब है रोजेदार का। मेरे भाई, अल्लाह ने हमें एक मौका दिया, अगर हमें मौका दिया है तो हम इस मौके को हरगिज ना गवाएं। साल के 11 महीने तो काम कर रही चली हुई, साल के 11 महीने काम कर। मेरे भाई, ये महीना अल्लाह की इबादत में लगाएं, कुरान पढ़ने में लगाएं, जिक्र अस्कार में लगाएं, तस्बीहात में लगाएं, कुरान पढ़ने में और सुनने में लगाएं, कुरान मजीद पढ़ने में और सुनने में लगाएं। रिस्क देने वाली ज़ात किसकी है? अल्लाह की है। रिस्क देने वाली ज़ात किसकी है भाई? अल्लाह की है, अल्लाह की है। रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बड़े प्यारे नबी गुजरे हैं। हवाओं पर उनकी हुकूमत, जिनों पर उनकी हुकूमत, परिंदों पर उनकी हुकूमत, इंसानों पर उनकी हुकूमत। मेरे भाई, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कई सी हुकूमत दी थी, कई सी हुकूमत दी थी अल्लाह ताला ने। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी हैं, हवा उनके ताबे, हवा को जो हुक्म देते वो ले लग जाती थी। जिन्नात इनके ताबे, जो ये बोलते जिन्नात काम करते। मेरे भाई, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसी हुकूमत दी थी। एक मर्तबा लाड़ में आको क्या बोले कि ऐ परवरदिगार, मैं तेरी मखलूक को दावत देता हूँ करके बोले अल्लाह से। क्या बोले सुलेमान अलैहिस्सलाम? लाड़ में आ गए, सब आ गए हाथ में। लाड़ में आको क्या बोले? ऐ परवरदिगार, मैं तेरी पूरी मखलूक को मैं क्या करता हूँ, तेरी पूरी मखलूक को मेरी तरफ से मैं दावत देता हूँ। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या बोले? ठीक है, तैयारी करो दावत की। मेरे भाई, उलमा इकराम फरमाते हैं, जिन्नात ने समंदर के करीब, जिन्नात ने समंदर के करीब दावत का इंतजाम किया। कितने दिन? ये एक दिन दो दिन नहीं, कई सालों से इंतजाम करेगा था। कई साल लग गए इंतजाम करने में, कई साल। ये एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, एक साल नहीं, कई साल लग गए दावत करने में। सुलेमान अलैहिस्सलाम बोले थे, मैं तेरी मखलूक को दावत देता हूँ। तो मेरे भाई, अब जब कई साल गुजर गए, सुलेमान अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ कि माशाअल्लाह अब ये पूरी मखलूक जो है, पूरी मखलूक को ये दावत खाना पूरा हो जाता। फिर अल्लाह से क्या बोले कि ऐ परवरदिगार, मैं ऐसी दावत देता हूँ, मैं ऐसी दावत देता हूँ कि खाना फिर जाया नहीं होना, खाना बचना नहीं। ये भी बोल सुलेमान अलैहिस्सलाम, खाना नहीं बचना। ठीक है, कई साल लगे दावत का इंतजाम करने में। जब इनको इत्मीनान हो गया, हाँ अब मैं खिला सकता हूँ मखलूक को, तो अल्लाह से दुआ की, फरमाया कि आए परवरदिगार, अब मैं तेरी मखलूक को दावत देना चाहता हूँ। तो अल्लाह ने कहा खिलाओ। अल्लाह ने क्या कहा? खिलाओ। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, पहले खुश्की मखलूक को खिलाओ या तरी मखलूक को खिलाओ? ये जो जमीन को है नहीं, पहले उनको खिलाओ या समंदर में जो मछलियां हैं उनको खिलाओ? तो अल्लाह ने कहा कि ऐ सुलेमान, ऐसा करो, तुमने दावत का इंतजाम समंदर के करीब किया है, सबसे पहले तरी यानी समंदर की मछलियों को खिलाओ, पहले उनको खिलाओ। तो मेरे भाई, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये जब कहा तो ठीक है। तो मेरे भाई, अल्लाह ताला ने एक मछली को भेजा। एक मछली तैरते हुए आई और आके मुंह खोलने को खड़ी। एक ही एक मछली है, सो ये एक मछली आई, आके मुंह खोलने को खड़ गई। अब जिन्नात क्या कर रही? जो देगा कई सालों से पका को थे नहीं, वो उठा रही, उसके मुंह में डाल रही, उठा रही मुंह में डाल रही, उठा रही मुंह में डाल रही। जितना दावत का इंतजाम था, पूरे देगे जो पकाए थे, पूरे देगे जो उठाकर उसके मुंह में डाले, पूरे डालने के बाद पूरा खाना खत्म हो गया। जो भी इंतजाम किए थे, पूरा खाना खत्म। अभी मछली मुंह खोलने को शुरू करेगा, अभी मछली मुंह खोलने को है। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मछली से कहा, ये क्या?
میں نے جو ساری مخلوق کے واسطے جو میں نے کھانے کا انتظام کیا تھا، جو دعوت کیا تھا، صرف ایک مچھلی نے پورا کھا لیا۔ تو مچھلی کہنے لگی کہ اے سلیمان علیہ السلام، اے نبی، میں اللہ رب العالمین کی میں تعریف کرتی ہوں، جس طریقے سے تم نے آج مجھے کھانا کھلایا، اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی ہر دن مجھے تو یہ جو کھلائے ہیں اس سے 3 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ مجھے روزانہ کھلاتا ہے۔ آج تم اتنا کھلا کر بھی میں جو ہے میرا پیٹ نہیں بھرا۔ تو میرے بھائی آپ اندازہ لگائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ساری مخلوق کو کھلانے والا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم کا بھوکا رکھتا ہے نا؟ ہم بھوکا رکھتا ہے کیا؟ نہیں۔ میرے بھائی ہم اللہ کو پہچانے،